معزز علماء ملت اسلامیہ، حضرات سادات کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الى اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اقرأوا الفاتحہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين، وأفوض أمري إلى الله، ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ورؤوف الرحیم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمطمئنين والموقنين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام سامعین ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح والشمس ضحیٰ کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شرح والشمس ضحیٰ کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں۔ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، تقریب شادی کے موقع پر آج کی اس مقدس مجلس کا انعقاد ہوا ہے، جس میں ہم اور آپ محبت و عقیدت کے ساتھ شریک ہیں، حاضر ہیں۔ خطبہ مسنونہ مسعودہ کے بعد قرآن مقدسہ کی مشہور آیت پاک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت پاک میں اپنی محبت کا دار و مدار اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو، ان کی طاعت کو اور ان کی فرما برداری اور ان کی پیروی کو بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیونکہ انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وعلیکم السلام، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن اور انسان کو ہماری عبادت کے لیے، طاعت کے لیے اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ خالق کائنات نے فطرت میں، نیچر میں اور خلقت میں عبادت کا، طاعت کا جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ جیسے بہت سی باتیں فطری ہیں، کھانا کھانا یہ انسان کی فطرت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو ایسی مشترک فطرت ہے جو ہر جاندار کو عطا کی ہے۔ انسان ہو اسے بھی کھانے کی ضرورت رہتی ہے، اور پرندہ ہو اسے بھی کھانے کی ضرورت رہتی ہے، چوپایا ہو، پانی میں رہنے والی زندہ مخلوق ہو، یا کیڑے مکوڑے جو رینگتے ہیں انہیں بھی غذا کی ضرورت رہتی ہے۔ پانی پینا یہ بھی فطرت ہے۔ یہ ساری فطری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص انسانوں کی ذات میں ودیت رکھی ہے۔ ان تمامی فطری چیزوں میں ایک فطری بات ہے، ایک فطری جذبہ ہے، بندگی کرنا، عبادت کرنا، فرما برداری کرنا اور طاعت بجا لانا۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں انسان کے اس مقدس جذبے کی اگر صحیح رہنمائی نہیں ہوتی، اسے صحیح رخ نہیں دیا جاتا اور صحیح سمت دی نہیں جاتی، اس جذبے کو گمراہ کر دیا جاتا ہے، اس جذبے کو مس گائیڈ کر دیا جاتا ہے، تو طاعت کا جذبہ تو رہتا ہے، عبادت کا جذبہ رہتا ہے، بندگی کرنے کا جذبہ رہتا ہے، پوجا کرنے کا جذبہ رہتا ہے، لیکن اسے الگ موڑ دے دیا جاتا ہے
غلط سمت بھی دے دی جاتی ہے اور غلط راستہ دے دیا جاتا ہے تو وہ انسان ہے انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن وہ گمراہ ہو جانے کی وجہ سے، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے، شیطان کے دامے تزویر میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے پھر وہ غیر اللہ کی عبادت شروع کر دیتا ہے، غیر خدا کی بندگی شروع کر دیتا ہے۔ اب پتھر ہے، پتھر سے جو مورت تراشی گئی ہے انسان اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سورج ہے، سورج کے سامنے سر پھینک دیتا ہے۔ الغرض وہ طرح طرح سے شیطان کے مکر و فریب کا شکار ہو کر کے غیر خدا کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ جب ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی کی حیثیت سے، آخری رسول کی حیثیت سے، محسن انسانیت ہو کر، معلم انسانیت ہو کر کے اس خاکدان گیتی میں تشریف لاتے ہیں، یہاں اس کائنات میں جلوہ بار ہوتے ہیں، اور جس معاشرے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، جس شہر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، جس ملک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، وہ پوری دنیا کے سارے ملکوں میں عظمت والا ملک ہے، اور وہ پوری دنیا کے سارے عظمت والے شہروں میں عظمت والا شہر ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس ترین گھر ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس گھر کو اس لیے بنایا ہے تاکہ یہاں اللہ کے بندے آئیں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کیا جائے، یہاں پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کے ماتھا جھکایا جائے، سجدہ کیا جائے، ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی جائے، گزارش کی جائے، دعائیں کی جائے۔ اس جگہ پہ آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے جائیں، اس لیے وہ شہر بنایا گیا تھا۔ لیکن کیونکہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی، جب شیطان کو راندا گیا، شیطان کو پھٹکارا گیا اور شیطان کو جنت سے نکالا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس نے مہلت مانگ لی۔ انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تبارک و تعالیٰ نفخ اولا تک، قیامت تک مجھے زندگی دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفخ اولا تک یعنی قیامت تک شیطان کو زندگی دے دی۔ فقط جینا ہی مراد نہیں ہے، فقط قیامت تک کی زندگی لینا ہی مراد نہیں ہے، فقط قیامت تک کی حیات لینا ہی مراد نہیں ہے، بلکہ شیطان کو طاقت بھی دی گئی، شیطان کو قدرت بھی دی گئی۔ اس لیے شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا، اے اللہ تعالیٰ قسم ہے مجھے اس امر کی، قسم ہے مجھے اس بات کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تیرے بندوں کو راہ سے بھٹکانے کے لیے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں ضرور تیرے سیدھے رستے پر تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے ارادے سے آ کر کے بیٹھوں گا۔ کہاں آ کر کے بیٹھے گا؟ سیدھے راستے پر آ کے بیٹھے گا، صراط مستقیم پر آ کر کے بیٹھے گا، جہاں مقدس مقام ہوگا وہاں آ کر کے بیٹھے گا، جہاں پاک مقام ہوگا وہاں آ کر کے بیٹھے گا، جہاں ہدایت کی بات ہوگی وہاں آ کر کے بیٹھے گا، جہاں کتاب الہی کی تلاوت ہوگی وہاں آ کر کے بیٹھے گا، جہاں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو عبادت کے لیے بلایا جائے گا،
آواز دی جائے گی، ندا دی جائے گی، وہ وہاں آ کر کے بیٹھے گا اور وہاں آ کر کے لوگوں کو گمراہ کرے گا، لوگوں کو راہ راست سے بھٹکائے گا، لوگوں کو غلط کاری کی طرف مائل کر دے گا، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی طاعت سے وہ گمراہ کرے گا۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم لا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آدم کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آدم کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے میں پھٹکارا گیا، آدم کو سجدہ تعظیمی نہ کرنے کی وجہ سے مجھے جنت سے باہر کیا گیا، میری تمام تر نیکیاں برباد ہو گئی، میری ساری عبادتیں اور ریاضتیں اکارت کر دی گئی اور میرے گلے میں لعنت کا ٹوپ ڈال دیا گیا۔ مگر اے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے، جس کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے، جس کی بارگاہ میں تعظیم کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میں راندہ بارگاہ ہو گیا ہوں، میں پھٹکارا گیا ہوں، میں جنت سے باہر کر دیا گیا ہوں، میں لعنتی کر دیا گیا ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ جب کہ تو نے مجھے قیامت تک کی زندگی دے دی ہے، قیامت تک کی مہلت دے دی ہے، اب سن اے پروردگار عالم، میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا اور گمراہ کرنے کے لیے سیدھے رستے پر ان کے لیے آ کے بیٹھوں گا اور پھر ان کے دانے، ان کے بائیں، ان کے آگے، ان کے پیچھے، چاروں سمتوں سے، چاروں طرف سے، چاروں جہات سے میں انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، میں انہیں بے راہ روی کا شکار کروں گا، میں انہیں تیری کتاب سے دور لے جاؤں گا، تیرے نبی کے قانون سے دور لے جاؤں گا، تیرے نبی کی شریعت سے دور لے جاؤں گا، تیری عبادت سے دور لے جاؤں گا، تیرے احکام سے دور لے جاؤں گا، اور اے اللہ تعالیٰ میں ایسا گمراہ کروں گا، ایسا گمراہ کروں گا کہ تو اکثر اپنے بندوں کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا۔ شکر گزار نہ پائے گا اس سے مراد کیا؟ تیری فرما برداری نہ کریں گے، تیری عبادت نہ کریں گے، تیرے حکم پر عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ مگر پروردگار عالم نے فرما دیا کہ جو میرے بندے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، واہ واہ سبحان اللہ، جو میرے بندے ہیں، کہنے کو تو بہت سے بندے ہوں گے، کہنے کو تو بہت سے انسان ہوں گے، بے شمار اولاد آدم ہوں گے، آدمی کہلانے والے ہوں گے، علم والے کہلانے والے ہوں گے، طاقت والے کہلائیں گے، لیکن سن لے اے شیطان، جو میرے بندے ہیں، جو میری معرفت رکھیں گے، جو میرا عرفان رکھیں گے، جو میری محبت رکھیں گے، جو میرا قرب رکھیں گے، جو میرے لیے جذبہ ایثار رکھیں گے، جو میری خاطر دنیا سے بھی محبت کریں گے، میری خاطر اپنی قبر سے بھی محبت کریں گے، میری خاطر آخرت سے بھی محبت کریں گے، میری خاطر علم سے بھی محبت کریں گے، مال سے بھی محبت کریں گے، الغرض ان کا جینا میرے لیے ہوگا، ان کا مرنا میرے لیے ہوگا، ان کی خوشیاں میرے لیے ہوں گی، ان کا غم میرے لیے ہوگا، اس پر تجھے کسی قسم کا قابو نہیں ہوگا، بے شک بے شک بے شک، کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، دنیا کی مثال دیتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایک چٹیل میدان کی طرح ہے۔ چٹیل میدان سے مراد کیا؟ کوئی ٹیلا نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کہیں نشیب و فراز نہیں، نہ زمین میں اونچائی ہے نہ زمین نیچی ہے، برابر مسطح زمین ہے، ایک دم چٹیل میدان ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایک چٹیل میدان کی طرح ہے، اور شیطان کے دجل و فریب، شیطان کا دھوکہ ایک تیز آندھی
اور تیز چلنے والی ہواؤں کی طرح ہے، اور اے مومن بندے تیری مثال ایک پرندے کے نازک پر کی طرح ہے، ایک پرندے کے نازک پر کی طرح ہے۔ ظاہر بات ہے کہ چٹیل میدان ہو، کھلا میدان ہو، اور ایک نرم و نازک وجود ہو، ایک سافٹ وجود ہو، اب ہوا کا رخ مشرق کی طرف ہوگا تو وہ پر مشرق کی طرف جائے گا، ہوا کا رخ مغرب کی طرف ہوگا تو وہ پر اڑتے اڑتے مغرب کی طرف جائے گا، ہوا کا رخ جنوب کی طرف ہوگا وہ جنوب کی طرف بھاگے گا، ہوا کا رخ شمال کی طرف ہوگا وہ شمال کی طرف بھاگے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس پر کو اگر ایک جگہ رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اسٹیبل رہنا ہے، اسے مستقیم رہنا ہے، استقامت کے ساتھ رہنا ہے، تو کسی وزنی پتھر کا دامن لے لینا چاہیے، کسی وزنی پتھر کی پناہ لے لینی چاہیے، کسی وزنی پتھر کے دامن سے وابستہ ہو جانا چاہیے۔ وہ پتھر کا سہارا لے لے گا، وہ پتھر کے قریب پہنچ جائے گا، وہ پتھر کا آسرا لے لے گا۔ اب ہوا چلے گی مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، جنوب کی طرف، شمال کی طرف، لیکن اب اس پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو یہ وزنی پتھر کون ہے؟ یہ طاقت والی چیز کون ہے؟ یہ اسٹیبل چیز کون ہے؟ یہ مستقیم چیز کون ہے؟ یہ طاقت والی چیز کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جس پر شیطان کا مکر چلتا نہیں ہے، جس پر شیطان کا دام چلتا نہیں ہے، جس پر شیطان کی کوششیں کارگر نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کے مخلصین بندے ہیں، وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے جو پیارے بندے ہیں، تقوی والے بندے ہیں، طاعت والے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وابستہ ہو جانے والے اللہ کے جو بندے ہیں اس سے وابستہ ہو جاؤ تاکہ شیطان کا داؤ تم پہ نہ چلے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جلوہ بار ہوتے ہیں، وہ دور کیسا تھا، وہ وقت کیسا تھا، وہ زمانہ کیسا تھا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ آئے دن علماء کرام کی زبان سے سنتے ہو، خطابت میں سماعت کرتے ہو، واعظ میں سنتے ہو، اور اگر پڑھنے کا، کتاب دیکھنے کا موقع آپ کو ملتا ہے تو شاید آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، کتابوں میں بھی آپ نے مطالعہ کیا ہوگا کہ وہاں محلے محلے میں، علاقے علاقے میں، گاؤں گاؤں میں، قریہ قریہ میں، خاندان خاندان میں شرک کا غلبہ تھا، کفر کا غلبہ تھا۔ ہر طرف دیکھو بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، بتوں کو نصب کر دیا گیا تھا، بتوں کو کھڑا کر دیا گیا تھا۔ ایک دو نہیں، 10 15 نہیں، 100 200 نہیں، بلکہ 360 معبودان باطل کو حرم الہی میں گھار دیا گیا تھا، نصب کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا شہر ہے، عبادت اللہ کی ہونا چاہیے، سر اللہ کی بارگاہ میں کم ہونا چاہیے، لیکن لوگ شیطان نے ایسا بہکا دیا ہے، شیطان نے ایسا گمراہ کر دیا ہے کہ شرک کے حوالے ہو گئے ہیں، کفر کے حوالے ہو گئے ہیں۔ اب لات کی عبادت ہو رہی ہے، عزا کی عبادت ہو رہی ہے، منات کی عبادت ہو رہی ہے۔ شہر اللہ کا، گھر اللہ کا، مقدس ترین زمین ہے، مگر تسلط اور دور دورہ شیطان کا، لوگ اس کے جال میں پھنس گئے۔ مگر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کوہ صفا پر، صفا کی پہاڑی پر جلوہ بار ہوتے ہیں۔ صفا کی پہاڑی پہ جلوہ بار ہو کر کے آپ پورے مکہ والوں کو، پورے مکہ المکرمہ ہی نہیں، پورے عرب ملک کے باشندوں کو، اور پورے عرب ملک کے باشندے نہیں بلکہ روئے زمین کے سارے انسانوں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، صحیح راستہ بتاتے ہیں، ہدایت کا نور دیتے ہیں، ہدایت کا پیغام دیتے ہیں، جنت کی راہ بتاتے ہیں، جنت کی سمت بتاتے ہیں، خدائے تعالیٰ کے دامن توحید میں وابستہ ہو جانے کا راز و سراغ بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ صفا پہاڑی پر جلوہ بار ہوتے ہیں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جلوہ بار ہو کر کے آپ دعوت دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں۔
قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفلحوا۔ اے بتوں کی پوجا کرنے والوں، اے شرک میں مبتلا لوگ، اے کفر میں مبتلا لوگ، شرک میں گرفتار ہونے والوں، کفر میں گرفتار ہونے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں، بتوں کی پرستش کرنے والوں، سنو، اس میں تمہاری کوئی کامیابی نہیں ہے، اس میں تمہاری کوئی بہتری نہیں ہے، اس میں تمہارا کوئی بھلا نہیں ہے، اس میں تمہاری کوئی اچھائی نہیں ہے۔ یہ بت ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ سورج ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ آگ کے شعلے ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ الگ الگ دنیا میں سب مخلوق ہے، خالق ایک ذات ہے، اور وہ ذات ہے معبود حقیقی کی ذات، وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اگر سجدہ کرنا ہے اسے کرو، کبریائی کو بیان کرنا ہے اس کی کبریائی بیان کرو، اگر دل میں محبت رکھنا ہے اس کی محبت رکھو، اگر ڈرنا ہے اس سے ڈرو، اگر کامیابی پانا ہے اس سے قریب ہو جاؤ، اگر فلاح پانا ہے اس سے قریب ہو جاؤ، اگر دنیا کو تابناک بنانا چاہتے ہو اس سے قریب ہو جاؤ، اگر اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو اس سے قریب ہو جاؤ، اس کے انعام و اکرام کے سائے تلے رہنے کا ارمان رکھتے ہو تو چھوڑو سب کو اور سب سے ناطہ توڑو اور فقط اس کے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفلحوا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کر لو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لو گے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی تصدیق کر لو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر لو گے، تو سنو، فلاح تمہارے لیے ہے، کامیابی تمہارے لیے ہے، بلندی تمہارے لیے ہے، اور بہتریاں انعام و اکرام تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، اس زمانے میں ایک قوم وہ تھی جو مشرک، کھلی مشرک، کھلے کافر، جو بتوں کی پرستش کرتی تھی وہ قوم، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہلانے والے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم نبی عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، ہمارے پاس دین بھی ہے، ہمارے پاس کتاب بھی ہے، اور ہمارے ہاتھوں میں نبی عیسیٰ علیہ السلام کا دامن ہے۔ ایک قوم یہودی تھی، اور یہودی قوم کا بھی یہ نعرہ تھا کہ ہم بھی دیندار قوم ہیں، ہمارا بھی دین ہے، اور ہمارے ہاتھوں میں بھی کتاب ہے، اور ہم بھی ایک نبی کے دامن سے وابستہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی غلامی سے وابستہ ہے، لہذا ہمیں اب کسی نئے نبی کی طاعت کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں نئی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں نئے کسی نبی کی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ عیسائیوں نے کہا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور یہودیوں نے کہا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لہذا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات کی طرف کان نہیں دھریں گے، ہم آپ کے پیغام کو قبول نہیں کریں گے، ہم آپ کی طرف اترنے والی وحی کی طرف دھیان نہیں دیں گے، آپ جو کلمہ لے آئے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کلمے کی، آپ جو ہدایت لائے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے اس ہدایت کی، آپ جو رہنمائی کر رہے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے اس رہنمائی کی، ہم دین والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم کتاب والے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے قریش کو بھی کہہ دو، مکہ کے مشرکین کو بھی کہہ دو، مکہ کے کافرین کو بھی کہہ دو، گمراہ لوگوں کو بھی کہہ دو، بے دینوں کو بھی کہہ دو، اور وہ قوم جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کر رہی ہے، عیسائی اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں، انہیں بھی کہہ دو، اور وہ قوم جو اپنے آپ کو یہودی کہلوا رہی ہے، تورات سے اپنا رشتہ جوڑتی ہے، نبی موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ جوڑتی ہے، انہیں بھی کہہ دو، اے موسیٰ کے نام کا نعرہ لگانے والوں، اے عیسیٰ کے نام کی دعائی کہنے والوں، اے انجیل کو اپنی کتاب کہلانے والوں، اے زبور و تورات کو اپنی کتاب کہلانے والوں، یقیناً حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، تورات اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، اور انجیل اللہ کی کتاب ہے، مگر اب سب منسوخ ہو گئی۔ بے شک، بے شک، کیا ہوا؟ اب منسوخ، اب دین رہے گا تو ایک،
کتاب چلے گی تو ایک قرآن، اور اگر دور دورہ ہوگا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا دور دورہ ہوگا. بے شک بے شک. لہذا اے لوگوں، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہو جاؤ، بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاؤ. یہ جو کلمہ لے کے آئے ہیں اسے اختیار کر لو، یہ جو دین لے کے آئے ہیں اسے مان لو، اور یہ جو راستہ لے کے آئے ہیں اس پہ تم عمل پیرا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو لوگ آتے گئے آنے والوں میں شروع میں اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، جو کاروبار کے اعتبار سے خاندان میں، قوم میں، قبیلے میں بہت دبے کچلے لوگ تھے. کچھ لوگ تو ایسے تھے جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو محنت و مزدوری کر رہے تھے. ہاں، ایک ذات ایسی ہے جو سب سے پہلے بڑی عمر کے لوگوں میں ایمان لے آتی ہے، حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. اللہ نے انہیں تجارت سے نوازا ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو بہت چھوٹی عمر میں اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت موقع کے بریلوی علیہ رحمت رضوان تحریر فرماتے ہیں 8 یا 10 سال، 8 یا 10 سال، یا تو 8 سال کی عمر میں یا تو 10 سال کی عمر میں حضرت مولا المسلمین مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا کلمہ پڑھتے ہیں. اور خواتین میں، عورتوں میں سب سے پہلے جسے دین نصیب ہوا، سب سے پہلے جسے کلمہ نصیب ہوا، سب سے پہلے اسلام کی بہاریں جس کے دامن میں آئیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا چراغ جس کے نہا خانہ قلب میں جلا، سب سے پہلے رسول ہاشمی نثار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے انقلابی طاقت کا سرچشمہ جس کے ذہن و فکر میں پیدا کر دیا، وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی اللہ نے تجارت سے نوازا تھا، عزت سے نوازا تھا، دولت سے نوازا تھا، کاروبار سے نوازا تھا، اور ایسا دور تھا، ایسا ماحول تھا، لیکن اس ماحول میں بھی، اس دور میں بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب طاہرہ تھا. طاہرہ یعنی پاک دامن. اللہ اکبر. میرے دوستو، ایسے ماحول میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ذکر فرمایا ہے اپنے قصیدہ شریف میں، آپ فرماتے ہیں کہ سب چمک والے سبحان اللہ اجلوں میں چمکا کیے. سبحان اللہ. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نفوس قدسیاں ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے. بعد میں اسلام قبول کرنے کا سلسلہ جاری رہا. ناتواں لوگ، کمزور لوگ، غریب لوگ زیادہ دین اسلام سے وابستہ ہونے لگے، اور دین اسلام کو اس زمانہ میں قبول کرنا گویا اپنے لیے آزمائش کا دروازہ کھولنا، مصائب کا دروازہ کھولنا. ستایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، باندھا جاتا تھا، اور قید و بند کے مرحلے میں قدم رکھنا پڑتا تھا، بھوکا رہنا پڑتا تھا، پیاسا رہنا پڑتا تھا. اتنی ساری تکالیف کا سامنا ہوتا تھا، مگر اللہ اکبر جس کے سینے میں ایک مرتبہ ایمان کا نور اتر جایا کرتا تھا، جس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ ایک مرتبہ جل اٹھتا تھا، جو قرآن کی آیتوں کی برکتوں سے اپنی روح کو، اپنے قلب و جگر کو، ذہن و فکر کو معمور کر لیا کرتا تھا، پھر اس پر ایک ایسا عالم طاری ہو جاتا تھا، ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اس پر ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہو جایا کرتی تھی کہ مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، بھوکا رکھا جاتا تھا، پیاسا رکھا جاتا تھا، مگر اللہ اکبر جسم کی چوٹ کو برداشت کرتے تھے، بھوک کو تو برداشت کرتے تھے، اور سلگتی ہوئی دھوپ میں جھلسنا بھی گوارا کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے
آپ کو زخموں سے چکنا چور دیکھ کر کے بھی دل برداشتہ نہیں ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ چاہے مارتے مارتے پیٹتے پیٹتے ستاتے ستاتے اے لوگوں ہماری جان لے لو تو واللہ خوشی سے جان دے دیں گے مگر ایمان دینے کا کبھی ہم خیال بھی نہیں آئے. سبحان اللہ. ایسے زمانہ میں ایسے دور میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں پورے عالم میں ایک ایسی مثال قائم کی, ایک ایسا قانون دیا, ایک ایسا دین دیا. فقط دین ہی نہیں دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیا, دینداری کا ڈھنگ دیا, قرآن اور اپنی سیرت کا بہترین نمونہ دیا اور ایک اسلامی مملکت عطا فرمائی. بے شک ایک اسلامی ملک بھی عطا کیا اور دین عطا کیا. میرے دوستو, جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اختیار کیا, آزمایا گیا انہیں, ان کا امتحان ہوا اور انہیں سخت مراحل سے گزرنا پڑا, یہاں تک کہ شہید ہونا پڑا. شہادت کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز کیا, لیکن دین نے, اسلام نے, قرآن نے وہ عزت عطا فرمائی, وہ وقار عطا فرمایا. آپ دیکھیں گے بدر کے میدان میں جا کر جہاں شہدائے بدر ہیں, آپ دیکھیں گے احد کے میدان میں جہاں شہدائے احد ہیں, آپ جا کر کے دیکھیں گے خیبر کی سرزمین پر جہاں شہدائے خیبر ہیں, آپ جا کر کے دیکھیں گے موتا کی سرزمین پر جہاں عمرائے موتا شہدائے موتا ہیں. آج بھی آپ جا کر کے یرموک کی زمین پر دیکھیں, یمامہ کی سرزمین پر جا کر کے دیکھیں اور کربلا کی سرزمین پر جا کر کے دیکھیں, جنہوں نے اسلام کے لیے اور بانی اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے لیے, آپ کی تعلیمات کے لیے, دین کی عظمت کے لیے, قرآن کی عظمت کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. صدیاں گزر گئیں, زمانے بیت گئے اور انقلابات پر انقلاب آئے, گزرے اور آ رہے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عظمت عطا فرمائی ہے, جو صدمت عطا فرمائی ہے, جو شوکت عطا فرمائی ہے, آج 1350 سال کے بعد احد کی زمین پر جا کر کے ایک خوش نصیب مسلمان وہاں کا منظر دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ احد کی وادی میں جنت نے اپنی باہوں کو پھیلا دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. بڑے بڑے تاجداروں کی تاجداری ختم ہو گئی, محل والوں کے محل اجڑ گئے, مال والوں کے مال فنا ہو گئے, طاقت والوں کی طاقت دم توڑ گئی, مگر جن کے سینوں میں رسول پاک کی محبت ہے, حضور پاک کا عشق ہے, جنہوں نے لیا حضور کے نام کے لیے, دیا حضور کی خاطر, جیے حضور کے لیے, مرے حضور کے لیے, تو اللہ نے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ابدی سرمدی عزت اور شان عطا فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ارے آج محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو دیکھیے مشرق سے لے کے مغرب تک, جنوب سے لے کے شمال تک, گلی گلی میں ایک ایسا بچہ جو کم عمر ہے, کم سن ہے, بہت چھوٹا بچہ, مگر اس کے لبوں پہ بھی سید الشہداء امام حسین کا نام ورد بن جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں گلیوں سے گزرتے ہیں, ابھی مکتب میں قدم نہیں رکھا, اسکول میں قدم نہیں رکھا, ابھی دین کے تعلق سے کوئی شعور نہیں ہے, دین کے تعلق سے کوئی آگہی نہیں ہے, ابھی دینداری کس نعمت کا نام ہے بجا طور پہ اس نے سمجھا نہیں ہے, مگر اللہ اکبر وہ یہ جانتا ہے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں, میرا باپ مسلمان ہے, میری ماں مسلمان ہے, اور ہمارا کلمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ ہے, نبوت کا کلمہ ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو, اس کی الوہیت کو اور اس کی وحدانیت کو ماننے والے ہیں. ایک چھوٹا بچہ گلیوں سے گزرتا ہے تو اس کے لبوں پہ حسین کا نام ہوتا ہے, گھر میں جاتا ہے تو پیارے حسین کا نام ہوتا ہے. ارے چھوٹے بچے کو آپ دیکھیں گے, جوانوں کو آپ دیکھیں گے, بوڑھوں کو آپ دیکھیں گے, مسجد کے منبر پہ آپ دیکھیں گے تو
تو خطیب کے نام پر امام حسین کا خطبہ ہے، مدرسہ کے مدرس کو دیکھیں گے تو درسگاہ میں امام حسین کی عظمت کو بیان کرتا ہے، خانقاہ میں بیٹھنے والے پیر طریقت کے ورد و وظائف میں دیکھیں گے تو حسین کا نام دمکتا دمکتا نظر آئے گا، سفر میں جا کے دیکھیں، حضر میں جا کر کے دیکھیں، منبر پہ جا کر کے دیکھیں، کوئی ایسی منزل نظر نہیں آتی، کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی، کوئی ایسا کونا نظر نہیں آتا جہاں امام حسین کا نام محبت سے رکھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج دیکھیے 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے، غریب انسان بھی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ تبرک نیاز اپنے گھر میں بناتا ہے، وہ کہتا ہے میرے گھر پہ 11ویں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کمیٹی بنا کر کے وہ شیرنی کا انتظام کرتے ہیں، نیاز تقسیم کرتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے ان بچوں سے تو کہتے ہیں ہم نے غوث پاک کی 11ویں منائی ہے۔ ایک پیسے والا دنوار اپنے گھر پہ بڑے تن تراز سے نیاز کا اہتمام کرتا ہے، کبھی اس کے ذہن و فکر میں اسلام اور اسلامیات کا ابھی خد و خال صحیح طور پہ پیدا نہیں ہوا، کبھی مسجد میں نہیں گیا، مگر وہ جانتا ہے میں مسلمان ہوں، میں نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو مانتا ہوں، وہ بھی اپنے گھر پہ اپنی کمائی سے نیاز کا اہتمام کرتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں آج تیرے گھر کے آنگن میں شامیانہ لگا ہے، آج تیرے گھر کے قریب دیگیں پک رہی ہے، یہ کیا بات ہے، کون سی تقریب ہے، یہ کون سا موقع ہے، یہ مسرت کا کون سا موقع ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے میں نے غوث پاک کی 11ویں کا اہتمام کیا ہے۔ سنیے، یہ ہندوستان ہی نہیں، پاک ہی نہیں، بنگلہ دیش ہی نہیں، عرب ہی نہیں، افریقہ ہی نہیں، ناروے ہی نہیں، یوروپ ہی نہیں، رشیا ہی نہیں، جہاں جہاں دنیا کے کونے کونے میں جائیے، دنیا کے ٹپے ٹپے میں جائیے، جہاں جہاں جائیں گے سنیت کی جہاں بہار سلامت ہے، سنیت کا چمن جہاں لہرا رہا ہے، اللہ کے نبی کی محبت کے چراغ جہاں جلتے ہیں، وہاں غوث کے نام کا ورد بھی ہوتا ہے اور نیاز کا اہتمام بھی۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور آنے والی ہے چھٹی، قریب ہے رجب شریف کا مہینہ۔ ویسے تو ہندوستان کا مسلمان غریب ہوتا ہے پھر بھی پہنچتا ہے اجمیر محلہ کی زمین پر۔ آج 800 سال گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں 800 سال میں ہندوستان کی زمین پر کیسے بڑے بڑے کر و فر اور شان و شوکت والے پیدا ہوئے، بڑے بڑے راجے مہاراجے پیدا ہوئے، بڑے بڑے سلطان پیدا ہوئے، محل ختم ہو گئے، سلطنت الٹ پلٹ ہو گئی، تاریخ کو مست کر دیا گیا، نام لینے والا کوئی نہیں، مگر ایک چرسی جاتا ہے تو غریب نواز کہتا ہے، ایک فقیر جاتا ہے تو غریب نواز کہتا ہے، ایک جاہل جاتا ہے تو غریب نواز کہتا ہے، ایک عالم جاتا ہے تو غریب نواز کہتا ہے، اور ایک اپنا جاتا ہے تو غریب نواز کہتا ہے، اور غیر جاتا ہے تو غریب نواز کہتا ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے جو عزت بڑھا رہی ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے جو وقار بڑھا رہی ہے؟ آج چینل کا سہارا لینے والے، یہ لیلی پگڑی والے چینل کا سہارا لیا ہے مگر سینوں میں محبت نہیں ہے، یہ سفید پگڑی والے پاؤنڈ کا سہارا لے رہے ہیں مگر لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں ہے، یہ پادری کینیڈا کی زمین پر ڈالر کا انتظام کرتا ہے، ڈالر خرچ کرتا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت نہیں ہے، لوگوں کے سینوں میں کوئی وقار نہیں ہے۔ یہ تھانوی، یہ نانوتوی، یہ گنگوئی، یہ طرح طرح کے گستاخان رسول کتابوں کی کتابیں لکھ کے چلے گئے، مدرسوں کے مدرسے آباد کر کے چلے گئے، آج بھی ان کی مانوی اولاد کم نہیں ہے۔ جام نگر سے لے کے سہارنپور تک چلے جاؤ، بھوپال سے لے کے دلی تک چلے جاؤ، ہند سے لے کے پاک تک چلے جاؤ تو یہ مارے مارے گھومنے والے ہر جگہ ملیں گے مگر چہرے پہ کوئی رونق نہیں ہے، دل میں ہمارے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ مگر میرے دوستو دور نہ جاؤ، ماضی قریب کی بات ہے، قریب کا زمانہ ہے۔ آج آپ جہاں جہاں جائیں گے، جس علاقے میں جائیں گے، لوگ نعرہ لگاتے ہیں عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، تو بچہ بچہ سب چھوٹے بڑے ایک آواز ہو کے آواز بلند کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ یہ کون سی طاقت ہے جو عزت دے رہی ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے جو فروغ دے رہی ہے؟ میرے دوستو جو حضور کا ہو جاتا ہے، حضور کی محبت میں مٹتا ہے، حضور کی تعلیمات کو اختیار کرتا ہے، حضور کی اداؤں کو پسند کرتا ہے، حضور کے حکم پر جان چھڑکنے کا جذبہ رکھتا ہے اور حضور کی خاطر وہ محبت کرتا ہے، حضور کے لیے عداوت رکھتا ہے، دیتا ہے تو نبی کے لیے، لیتا ہے تو نبی کے لیے، آتا ہے تو نبی کے لیے، جاتا ہے تو نبی کے لیے، کسی
سے مصافحہ کرتا ہے تو حضور کی محبت کے لیے، کسی سے مصافحہ نہیں کرتا تو حضور کی محبت کے لیے، کسی کی تقریب میں گیا تو حضور کی محبت کے لیے، کسی تقریب میں نہ گیا حضور کی محبت کے لیے. جب زندگی کا یہ معیار بنایا، زندگی کا یہ اصول بنایا تو مشیت میں ناز برداری کی کہ دولت والے تیرے ساتھ نہ ہو، گنڈا طبقہ تیرے ساتھ نہ ہو، مال سینوں زر رکھنے والے تیرے ساتھ نہ ہو، ریال والے تیرے ساتھ نہ ہو، ڈالر والے تیرے ساتھ نہ ہو، پاؤنڈ والے تیرے ساتھ نہ ہو، مگر میں مہر لگا دوں گا باطلوں کے سینے پر اور عشق کا چراغ روشن کر دوں گا حق پرستوں کے سینوں. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو. آج ہم لوگ الحمدللہ خوش نصیب ہیں کہ اہل سنت والجماعت سے ہیں اور امامین کریمین سے بڑی نیاز مندی ہے ہمیں، خلفاء راشدین سے بڑی الفت ہے ہمیں، چاروں چار ائمہ سے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبلی، ان سے بھی محبت، اور طریقت کے بانیان مشائخین قادری خواجہ، چشتی خواجہ، سہروردی خواجہ، نقشبندی خواجہ، یہ شیخ طریقت، یہ پیر طریقت، ان سے ہمارے سینے، ان کے فیضان سے ہمارے دل اور ان کی محبت سے ہمارے دل مملو ہیں، معمور ہیں. میرے دوستو، محبت کی کبھی کبھی تھوڑی پرکھ بھی ہوتی ہے، کچھ جانچ بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی پر اپنا فضل کرنا چاہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ عطاؤں کے دروازے مزید کشادہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے قریب کر دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے قریب کر دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے قریب کر دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں سے قریب کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تقویٰ سے قریب کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن سے قریب کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مسجد سے قریب کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطاؤں سے قریب کر دیتا ہے. لیکن قریب جسے کیا جاتا ہے اس کے لیے تھوڑی آزمائش بھی ہوتی ہے، کچھ کٹھن مرحلے بھی ہوتے ہیں. لیکن میرے دوستو، کٹھن مرحلوں کو دیکھ کر کے دل برداشت مت ہونا، چھوٹا دل مت رکھنا، اس لیے کہ یہ دنیا ہے اور دنیا میں ایمان والوں کی زندگی ہے وہ بقول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدی کی حیثیت ہے. اور قیدی کسے کہتے ہیں؟ جس کا سونا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، جس کا جاگنا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، جس کا لباس اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، جس کا کھانا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، جس کا ملنا ملانا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. قید خانے کے دستور کے مطابق، قید خانے کے اصول کے مطابق، قید خانے کے ضابطے کے مطابق جو وقت ہے جاگنے کا جاگو، جو وقت ہے سونے کا سو، جو وقت ہے کھانے کا کھاؤ، جو وقت ہے نہانے کا نہاؤ، جو وقت ہے ملنے ملانے کا ملو. اس کے سوا قیدی اپنی مرضی سے نہ تو کھا سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے. آج ہم اور آپ خیال کریں، غور کریں. ہمارے اکابرین محدثین کرام، علماء کرام، صوفیاء کرام بتا رہے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیدی سے کیوں تشبیہ دی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی سے کیوں مثال دی کہ جو ایمان نہیں لاتا وہ اللہ کے قانون سے آزاد ہوتا ہے، جو دین اسلام میں داخل نہیں ہوتا وہ آوارہ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں. وہ چاہتا ہے حرام کا استعمال کرتا ہے، وہ چاہتا ہے ناجائز کا استعمال کرتا ہے، وہ چاہتا ہے استنجا کرنے کے لیے پانی کی ضرورت اسے نہیں ہے، پاکی کی ضرورت اسے نہیں ہے. وہ جہاں جاتا ہے شراب پی لیتا ہے، جوا کھیل لیتا ہے، غلط نگاہ اٹھا لیتا ہے، آوارگی کے حوالے ہو جاتا ہے، تمام تر برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن جس کے سینے میں اسلام کا چراغ روشن ہو جاتا ہے، جس کا دل اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی تصدیق کرنے والا ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے والا ہو جاتا ہے، اور جو کہہ دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر اسے قرآن بتاتا ہے قل
ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. جب تو مسلمان ہو گیا ہے، جب تو نے اللہ کو اپنا معبود مان لیا ہے، جب تو نے قرآن کو اپنے لیے دستور عمل بنا لیا ہے، جب تو نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد اعظم اور مقتدائے اعظم مان لیا ہے، تو اب تیرا نعرہ یہ ہونا چاہیے. کیا نعرہ ہونا چاہیے؟ کہ میری نمازیں، میری عبادتیں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا یہ اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. تو اب مسلمان جو کھاتے ہیں قانون بتایا جاتا ہے یہ کھاؤ. اچھا کس طرح سے کھایا جائے؟ قانون بتاتا ہے کہ ایسے کھاؤ. کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو. یہ سنتیں ہیں، طریقہ ہے نا. کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو. جب کھانے سے پہلے ہاتھ دھو تو پھر کسی کپڑے سے، کسی رومال سے ہاتھ کو پوچھو نہیں. جب دسترخوان پر بیٹھو سر کھلا ہے تو سر پہ ٹوپی رکھ لو، رومال رکھ لو. اور جب کھانے کا آغاز کرو، آسان ہو ممکن ہو تو پہلے نمک سے ابتدا کرو اور بڑے بڑے لقمے نہ لو. آہستہ آہستہ ٹہر ٹہر کے سنجیدگی کے ساتھ آپ کھائیں. کس طرح سے بیٹھ کے کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس مقدار میں کھانا ہے، کھانے کا ڈھنگ کیا ہے یہ اسلام بتاتا ہے. اور جب کھا لو ہاتھ دھونے سے پہلے آپ کو اسلام بتاتا ہے کھلانے والے کی حمد کرو، کھلانے والے کا خطبہ پڑھو، کھلانے والے کی تعریف کرو اور اس کی بارگاہ میں دعا کرو. اپنا ہے تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وہدانا واوانا وجعلنا من المسلمین. اور اگر کسی کے دسترخوان پر مہمان بن کے بیٹھا ہے، کسی کے یہاں کھانا کھانے گیا ہے تو پھر اس کے حق میں بھی دعا کرو. اللہم اطعم من اطعمنا واسقِ من سقانا. اے اللہ میرے جس بھائی نے مجھے کھلایا، اے اللہ تو اسے کھلا. اے اللہ تعالیٰ مجھے میرے بھائی نے پانی پلایا، شربت پلایا، اے اللہ تو اسے بھی پلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عام مسلمان میرے جیسا، ایک عام مسلمان آپ جیسا، ایک عام مسلمان دوسرا مسلمان اس کے لیے مہمانی کرتا ہے، ضیافت کرتا ہے، اپنے گھر میں دسترخوان بچھاتا ہے اور بطور مہمان بلاتا ہے. آئیے آپ آ کر کے بیٹھیے. مولانا سلیمان آپ آئیے، مولانا صدیق برکاتی آپ آئیے، مولانا عبد المعید آپ آئیے، مفتی صاحب آپ آئیے، عباس با آپ آئیے، حاجی عثمان آپ آئیے. سب کو بٹھاتا ہے، کھلاتا ہے. یہ طریقے سے مہذب ہو کر کے اور بہت ہی قرینے کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاتے ہیں. کھانے سے پہلے سب کہیں گے چھوٹے سلیم باپو سے، باپو دعا کریں گے، یہ دعا کریں گے. تو کیا پیغام دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں؟ دعا کرو، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ جس کے دسترخوان پر بیٹھے ہو اس کے حق میں بھی دعا کرو. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. قرآن نے بتایا کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا اور بھی کچھ ہے. جب اس نے تمہیں عزت سے اپنے گھر بلایا یہ بھلائی کی، جب محبت سے آپ کو دعوت دی یہ حسن سلوک کیا، آپ کی آمد پر آپ کا استقبال کیا یہ حسن سلوک کیا، آپ کو دسترخوان پہ بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے آپ کے ہاتھ دھلائے یہ حسن سلوک کیا، آپ کی مرغوب اور پسندیدہ غذائیں آپ کے سامنے رکھی اور آپ کو کھلاتا رہا، محبت سے کھلاتا رہا اور زیادہ سے زیادہ کھلاتا رہا. جب آپ آ چکے اور اس کے بعد جب آپ اللہ کی حمد کرتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تعریف ہے میرے پروردگار عالم کے لیے جس نے مجھے کھلایا پلایا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وہدانا واوانا وجعلنا من المسلمین. یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو گئی. اب دعا کرتا ہے پروردگار اللہم اطعم، اے اللہ تو اسے کھلا جس نے مجھے کھلایا. اللہم اطعم من اطعمنا، اے اللہ تو اسے کھلا جس نے مجھے کھلایا. واسقِ من سقانا، اور اے اللہ جس نے مجھے پانی پلایا، ٹھنڈا پلایا، چھاچھ پلائی، شربت پلایا، اے اللہ تو اسے پلا. جب پتہ یہ چلتا ہے حدیث پاک کی روشنی میں کہ مسلمان کا معیار یہ ہے، مسلمان کا مزاج یہ ہے، مسلمان کی فطرت یہ ہے، مسلمان کو دین نے جذبہ یہ دیا ہے، مسلمان کو اسلام نے تعلیم یہ دی ہے. کسی کا ایک گلاس پانی پی لو اسے دعا کرو، کسی کا ایک لقمہ کھا لو اسے دعا کرو، کسی کی ایک پانی، کسی کا ایک کپ چائے پیو اسے دعا کرو. عام
مسلمان جب دعا کرتے ہیں اب وہی مسلمان خواجہ کے لیے چھٹی کرتا، کس کے لیے؟ سرکار غریب نواز کے لیے چھٹی کرتا ہے اور کھیر بناتا ہے، محلے والوں کو کہتا ہے، گاؤں والوں کو کہتا ہے میرے خواجہ کی، میرے غریب نواز کی، سلطان الہند عطائے رسول کی فاتحہ رکھی ہے، خواجہ کی چھٹی ہے، آنا میرے غریب کھانے پہ کھیر لے لینا، تبرک لے لینا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب کوئی غوث پاک کے نام کی یخنی بناتا ہے، بریانی بناتا ہے، سب کو دعوت دیتا ہے، میں نے سرکار بغداد پیران پیر دستگیر روشن ضمیر ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی کی نیاز کا اہتمام کیا ہے، لوگ آتے ہیں نیاز کھاتے ہیں، کوئی شہید محبت امام عالی مقام کا غلام ہے، وہ امام عالی مقام کا کھچڑا بناتا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کی نیاز بناتا ہے، کوئی محبوب شاہ موتیوں والوں کی نیاز بناتا ہے، کوئی بابا فرید کی نیاز بناتا ہے، کوئی حضرت محبوب الہی کی نیاز بناتا ہے، کوئی صابر پیا کلیری کی نیاز بناتا ہے، کوئی حضور مفتی اعظم ان کی نیاز بناتا ہے، کوئی حضرت حسمت علی خان صاحب کی نیاز بناتا ہے، اپنے اپنے مرکزی عقیدت کی نیاز بناتا ہے، بلاتا ہے اللہ اکبر، بلانے والا بلاتا ہے، آنے والا آتا ہے، کھلانے والا کھلاتا ہے، کھانے والا کھاتا ہے، اللہ اسے بھی جزا دیتا ہے، اللہ اسے بھی جزا دیتا ہے، لیکن جس کے خاطر فاتحہ ہوئی ہے، جس کے لیے نیاز ہوئی ہے، وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کھلانے والا کھانے پہ قادر نہیں ہوگا، پلانے والا پینے پر قادر نہیں ہوگا، پلانے پہ قادر نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو معین الدین چشتی، حضرت سرکار بغداد، امام حسن حسین، بابا فرید، محبوب الہی، محبوب شاہ موتیوں والے، اللہ والے، نبی پاک صاحب الولا کی خدمت میں عرض کریں گے یا رسول اللہ، یہ آپ کے امتی ہیں، ہمارے محب ہیں، ہمارے لیے نیاز کا اہتمام کیا، شربت کا اہتمام کیا، بھوکوں کو کھلایا پلایا، اب پیاسے ہیں یہ، بھوکے ہیں یہ، آپ حکم دیجئے ہم کوثر کی جام پلا پلا کے انہیں سیراب کریں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو معزز سامعین یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، یعنی اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کا فضل ڈھونڈنا چاہتے ہو، اللہ کی مہربانی چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا رحم چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا کرم چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں سے اپنے دامن کو بھرنا چاہتے ہو، تو آؤ پہنچو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ جو یہاں آئے گا، جو یہاں دامن پھیلائے گا، جو یہاں تعظیم کرے گا، جو یہاں عزت سے پیش آئے گا، جو یہاں محبت سے پیش آئے گا، جو یہاں آقائے نامدار کو مختار نبی مانے گا، تصرف والا نبی مانے گا، نور والا نبی مانے گا، شفاعت والا نبی مانے گا، رحمت والا نبی مانے گا، علم ما کانا و ما یکون والا نبی مانے گا، تو اعلیٰ حضرت بشارت دیتے ہیں قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی، مفر مکر تو وہاں سے ہو، یہیں آ کے ہو، تو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جن کے یہاں شادی ہے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور سرکار بغداد و خواجہ صاحب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر، سنیت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت کے ساتھ رکھے، باطل فرقے والوں سے، منافقین سے، اور شر کلیوں سے، اور تمام تر حرام کاریوں سے اللہ محفوظ رکھے، جلائے تو مصطفیٰ کا سچا وفادار غلام ہو کر کے، اور اٹھائے تو مصطفیٰ جان رحمت کا پکا سچا غلام بنا کر کے، اور کل قیامت میں غوث و خواجہ کے صدقے ہم گنہگاروں کو پیارے نبی کی شفاعت نصیب ہو، آمین یا رب العالمین، وما علینا۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، مصطفیٰ بز میں ہدایت لاکھوں سلام، غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں
ثروت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام شمع نظم ہدایت لاکھوں سلام میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں اس مبارک جماعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام دل کی منبر بنی گردن اولیاء دل کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت قدسی ہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا قاسم رزق اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برادران اسلام سب سے پہلے اول آخر تین مرتبہ درود شریف 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں پھر اللہ کے رسول کے وسیلے سے جملہ انبیاء کرام شورا نظام خلفائے راشدین صحابہ کرام اہل بیت اعظام حضور کے ازواج مطہرات آباء امہات 4 سلسلے کے مشائخ اعظام کل مومنین کل مومنات کل مسلمین کل مسلمات خاص کر حضور پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو مسرور کرے
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعت پاک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار فرمائش کے مطابق پیش کرتا ہوں، سماعت کریں. الہام جانا ہے تیرا قرآن ماما ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. آئینہ رحمت بدل سانس چراغ علم و فن قرب الہی تیرا گھر الفقر فقری تیرا دن خوشبو تیری جوئے کرم رحمت تیری باب حرم نور اجل تیری جبی یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. تیری خاموشی بھی نیندیں بھی تیری رت جگے اور تیری حیائے پاک ہر لمحہ پیغمبر لگے. خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے
یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین کب سا تیری پرچھائی کا بینائی کرے ادراک کرے پیروں کی جنبشیں کانپ کرے اور آہتیں افلاک کرے گردے سفر تاروں کی زو مرکب براقے تیز رو سائیں سے جبریل امین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین تو آفتاب غاربی تو پرچم یلغار بھی عز و وفا بھی پیار بھی شہزور بھی سالار بھی تیری ظرافت ہو ظفر صدق و صفا تیری سپر طے ہو قدر صبر و یقین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین پھر گدیڑیوں کو لال دے جہاں پتھروں میں ڈال دے حاوی ہو مستقبل پہ ہم ماضی سہم کو حال دے دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت بدکار کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین تاج الشریعت تاج الشریعت زندہ باد شان مریدہ آپ بولو کرم کی شمع صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بہاری جا فضا
نسیمی گل بہارے باغ رضوان تم سے زیب جنا بہارے باغ رضوان تم سے زیب جنا کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا اگر مثل زمین ہے تو مثل آسمان اگر مثل زمین ہے تو مثل یہ کیا مثل سما تم ہو منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گمان ہو
نظام سیل سے برتر زہر وہم و ہمیں امید روز قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائیں گے ادھر آؤ نہ مایوس از جنا تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ریاضت کے یہ دل بڑھاپے میں جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوان ہو جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری فقط سے بد کا جیسے ہو حقیقی نوری ہو جاؤ مجھے جو میاں نوری میاں تو مجھے جو کہے اٹھے میاں نوری بہارے باغ رضوان تم سے